چلیے آج ایک ایسی دلچسپ تحقیق کا جائزہ لیتے ہیں جو قرآن کے حوالے سے کیے گئے 7 بڑے دعووں کو پرکھتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی عام روایتی جائزہ نہیں ہے، بلکہ اس میں عقلی تجزیہ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI کا استعمال کیا گیا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ قدیم دعوے آج کی جدید تحقیق اور ریشنل اسکروٹنی کے سخت دباؤ کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا بنیادی سوال جو سورس مٹیریل اٹھاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی قدیم معجزے کی سچائیت کو آخر پرکھا کیسے جائے۔ تاریخ ایسی کہانیوں سے بھری پڑی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ گزشتہ صدیوں کی باتوں کے لیے ہمیں صرف گواہی یا سنی سنائی باتوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں تجزیے کا رخ تھوڑا مختلف ہے۔ یہاں بات کسی تاریخی قصے کی نہیں، بلکہ ایک زندہ متن یعنی لیونگ ٹیکسٹ کی ہو رہی ہے۔ ایک ایسی کتاب جو ہمارے سامنے موجود ہے، جسے پڑھا جا سکتا ہے، جس کا عقلی تجزیہ ہو سکتا ہے اور جسے جدید ذہانت اور AI آج کے دور میں اوپنلی چیلنج کر سکتے ہیں۔ یہ انالیسس دراصل ایک ایسکیلیٹنگ پریشر ٹیسٹ پر مبنی ہے، یعنی شروعاتی آسان دعووں سے لے کر سب سے بڑے دعووں تک۔ اس میں ان 5 حصوں کا جائزہ لیا گیا ہے: جذبات اور عالمی حفظ، حفاظت اور تاریخی درستگی، سائنس اور ریاضی کی مطابقت، بے مثال ہونے کا کھلا چیلنج، اور آخر میں ان 7 ٹیسٹ کا مجموعی نتیجہ۔ تو چلیے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، جذبات اور حفظ، جہاں انسانی صلاحیت اور یادداشت کا امتحان لیا گیا ہے۔ سورس اس بات پر غور کرتی ہے کہ یہ متن صدیوں سے لوگوں کے جذبات پر انتہائی گہری تاثیر چھوڑتا آیا ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں پر بھی جو عربی زبان کا ایک لفظ نہیں جانتے۔ اور پھر آتا ہے حفظ کا عظیم پیمانہ۔ حفظ کا مطلب ہے اس 600 صفحات پر مشتمل متن کو بالکل لفظ بلفظ زبانی یاد کرنا۔ سورس کے مطابق دنیا بھر میں لاکھوں انسان اس کتاب کو مکمل طور پر زبانی یاد کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ بغیر کسی رکاوٹ کے پچھلی 14 صدیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ یہ واقعی ایک ناقابل یقین فنومینا ہے۔ یہاں تجزیہ ایک بڑا دلچسپ موازنہ پیش کرتا ہے، یعنی AI کے ڈیٹا سٹور کرنے اور ایک حافظ کی یادداشت کے درمیان۔ دیکھیں، AI تو انڈیکسنگ اور کمپیوٹیشن کے ذریعے معلومات نکالتا ہے، لیکن ایک حافظ یعنی جس نے اس کتاب کو زبانی یاد کر رکھا ہے، اس کی انٹرنل ایسوسیٹیو میموری اتنی تیزی سے کام کرتی ہے کہ اگر اسے کتاب کے کسی بھی بے ترتیب حصے سے پڑھنے کو کہا جائے تو وہ بغیر رکے فوراً وہیں سے تلاوت شروع کر دیتا ہے۔ یہ انسانی دماغ اور صلاحیت کا ایک بہترین مظاہرہ ہے۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے ٹیسٹ کی طرف، جو ہے حفاظت اور تاریخی درستگی، یعنی وقت کے اثرات سے بچنا اور ماضی کو دریافت کرنا۔ عام طور پر مذہبی تاریخ میں قدیم کتابوں کے متن میں تبدیلیاں آنا یا نئے اضافے ہونا ایک معمول کی بات سمجھی جاتی ہے، لیکن سورس مٹیریل یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس مخصوص متن کی بنیادی ساخت بالکل ویسی ہی برقرار رہی ہے، اور اس کی وجہ ایک دوہرا حفاظتی نظام بتایا گیا ہے۔ متن صرف کاغذ پر نہیں رہا، بلکہ زبانی یاد کرنے والوں کی ایک پوری فوج ہر دور میں اس کے ساتھ تھی۔ اگر کسی لکھے ہوئے نسخے میں غلطی آئی تو حفظ کرنے والوں نے اسے ٹھیک کر دیا، اور اگر کسی کے حفظ میں چوک ہوئی تو تحریر نے اس کی اصلاح کر دی۔ نتیجہ یہ ہے کہ 7ویں صدی کے قدیم ترین نسخے اور آج کا پڑھا جانے والا متن آپس میں مکمل مطابقت رکھتے ہیں۔ اسی تاریخی ٹیسٹ میں ایک بڑا زبردست نقطہ سامنے آتا ہے۔ سورس تجزیہ کرتی ہے کہ 7ویں صدی کے اس متن میں قدیم مصر کے حکمرانوں کے القابات میں ایک انتہائی باریک تاریخی فرق واضح کیا۔ حضرت یوسف کے دور کے حکمران کو بادشاہ یعنی کنگ کہا گیا ہے، جبکہ حضرت موسیٰ کے دور کے حکمران کے لیے فرعون یعنی فیرو کا لفظ استعمال ہوا۔ یہ دراصل ایک بالکل درست تاریخی تفصیل ہے جو جدید آرکیولوجی کے مصری تاریخ کو سلجھانے سے صدیوں پہلے ہی اس متن میں موجود تھی۔ تیسرا حصہ کافی انٹرسٹنگ ہے، سائنس اور ریاضی کے نمونے، یعنی ایسی مطابقتیں جو 7ویں صدی کے عام علم سے کہیں آگے کی ہیں۔ اب امپیریکل ٹیسٹ کی باری ہے۔ سورس اس بات پر زور دیتی ہے کہ 7ویں صدی کے عام عربیہ میں نہ تو ٹیلیسکوپس تھے، نہ مائکروسکوپس، اور نہ ہی کوئی ایڈوانسڈ سائنٹیفک آلات۔ اس کے باوجود متن میں ایسی حیران کن سائنسی مطابقتیں ملتی ہیں جن میں کائنات کا پھیلنا، سیاروں کا اپنے مخصوص مدار میں گھومنا، انسانی پیدائش کے مراحل، پانی کا مکمل واٹر سائیکل اور پہاڑوں کا زمین کو توازن فراہم کرنا شامل ہیں۔ تجزیہ کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ اصل آرگومنٹ کسی ایک بات پر نہیں، بلکہ اس حقیقت پر ہے کہ یہ تمام باتیں اس دور کی عام سائنسی غلطیوں کو شامل۔ اب ذرا میتھمیٹیکل سیمیٹری یعنی عددی توازن کی طرف آتے ہیں۔ اس نمبر کو دیکھیں، 365۔ سورس بتاتی ہے کہ AI سکیننگ کی مدد سے جب گنا گیا تو پورے متن میں لفظ دن واحد صیغے میں ٹھیک 365 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ یہ اس بات کی طرف بڑا واضح اشارہ ہے کہ اس متن کی بناوٹ میں ایک پوشیدہ عددی توازن رکھا گیا ہے۔
आदती तवाज़ुन की एक और ज़बरदस्त मिसाल ज़मीन और समंदर के जिक्र में मिलती है। एआई के तज्ज़िये से मालूम हुआ कि मतन में लफ्ज़ समंदर 32 मरतबा और लफ्ज़ खुश्की 13 मरतबा आया है, और जब इन दोनों का तनासुब यानी रेशियो निकाला जाता है तो वो ठीक 71% समंदर और 29% खुश्की बनता है। हैरान अंगीज तौर पर हमारी ज़मीन की सतह का दुरुस्त तनासुब भी हकीकत में बिल्कुल यही है। इन सब डेटा को देखते हुए सोर्स मटेरियल से एक बड़ा मंतकी सवाल पैदा होता है। आखिर 7वीं सदी के किसी मुसन्निफ को 23 साल तक लगातार पोशीदा तौर पर इन अल्फाज की गिनती का तवाज़ुन रखने का क्या मुहर्रिक हो सकता था, ख़ास तौर पर ऐसे हालात में जहां बातें अचानक पेश आने वाले मुख्तलिफ वाक़यात के जवाब में की जा रही हों। बगैर कंप्यूटर्स और कैलकुलेटर्स के ऐसी कॉम्प्लेक्स मैथ को बरकरार रखना अक़ली तौर पर वाकई एक अजीम मुअम्मा है। यहाँ से चौथा और सबसे सख्त टेस्ट शुरू होता है, बेमिसल होने का खुला चैलेंज, जिसे इस तहकीक में सबसे बड़ा दावा कहा गया है। ये इस जिंदा मतन का अपना एक इंटरनल चैलेंज है, जहां ये खुद को जुटलाने की खुली दावत देता है। कोड कुछ इस तरह है: अगर तुम्हें इसमें शक है जो हमने अपने बंदे पर उतारा है, तो इस जैसी एक सूरत ले आओ। तज्जिया वाज़े करता है कि वक्त के साथ इस चैलेंज को पूरा करने के लिए कई कोशिशें की गईं, यहां तक कि एआई को भी आजमाया गया, लेकिन वो कोशिशें सिर्फ साथी तौर पर काफिया मिला पाती हैं। जब बात इसके डीप स्ट्रक्चर और मीनिंग की आती है तो ये इमिटेशंस असल मतन का किसी भी तरह मुकाबला नहीं कर पाती। सोर्सेस की एक बेहतरीन मिसाल सूरह अल कौथर से देती है। इसमें सिर्फ 3 मुख्तसर सी आयात हैं, लेकिन तज्जिये के मुताबिक इन्हीं 3 लाइन्स के अंदर गम का इजहार, अकीदा, कलाम का पलटवार और आने वाले वक्त में एक मुकम्मल फतह का ऐलान इतने शानदार और कंप्रेस तरीके से किया गया है कि इसका कोई जवाब ही नहीं। एक ऐसे वक्त में जब पैगंबर को उनके बेटे की वफात पर इंतहाई तकलीफ ताने दिए जा रहे थे, इस छोटी सी सूरत ने उस तहकीर को पलटकर हमेशा के लिए फतह में बदल दिया, और वो भी एक ऐसी अदबी साख्त के साथ जो आज तक वैसे ही कायम है। आखिर में आते हैं 5वें हिस्से की तरफ, 7 टेस्ट की कन्वर्जेंस, यानी इस पूरे निज़ाम को एक साथ रखकर देखना। अब यहाँ सोर्स का असल मकसद और बुनियादी फ्रेमवर्क सामने आता है, जिसे उन्होंने कन्वर्जेंस का नाम दिया है। जब हम इन तमाम 7 अनासिर को अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ देखते हैं, जज्बाती असर, लफ्ज़ ब लफ्ज़ हिफ्ज़ का निज़ाम, लाजवाल हिफाजत, तारीख़ी दुरुस्तगी, साइंसी मुताबिकत, हैरानकुन अददी तवाज़ुन और किताब का अपना खुला चैलेंज, तो तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। सोर्स की दलील यह है कि देखें, किसी एक चीज़ को तो शायद इत्तेफाक कहा जा सकता है, लेकिन इन 7 कर्रे टेस्ट का एक ही 7वीं सदी के मतन में एक ही वक्त पर पैदा होना आम इम्कानात यानी प्रोबेबिलिटी की दुनिया में बिल्कुल नामुमकिन नजर आता है। और इस तहकीकी जायजे के इख्तिताम पर सोर्स एक ऐसा सवाल छोड़ती है जो जहन को सोचने पर मजबूर कर दे: इत्तिफाक या मंसूबाबंदी? ये एक ऐसी ललकार है जो आगे मजीद तहकीक की दावत देती है। जब सबूत इतने वाजे और आपस में इस तरह जुड़े हुए हों, तो क्या इसे महज एक इत्तिफाक मानना अक़ली तौर पर ज़्यादा आसान है, या इसके पीछे किसी अजीम और बरतर मंसूबाबंदी को तस्लीम करना पड़ता है? फैसला जो भी हो, लेकिन इन सब हक़ाइक़ पर गहरे गौर व फिक्र की ज़रूरत अपनी जगह बिल्कुल कायम है।